السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اردو قواعد اور اردو ادب۔ یہ سوالات، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور امتحان کے اندر بھی وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے کم وقت میں اگر اچھی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل سے جڑنا ہوگا اور جڑ کر ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام اردو کے لیے جو ویڈیو ڈالا گیا اسے پڑھنا ہوگا۔ اس لیے دیر نہ کریں، آج ہی جڑیں اور ہمارے چینل پر آ کر مکمل طور پر تیاری کریں۔ اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ جی آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سر سید کی والدہ کا نام بتائیے۔ والدہ بولتے ہیں امی کو۔ عزیز النساء بیگم، زہرا بیگم، زیب النساء بیگم، بدر النساء بیگم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عزیز النساء بیگم۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنی موت سے پہلے احمد فراز بہار کے کس شہر کے مشاعرے میں آئے تھے، تشریف لائے تھے؟ جی پٹنہ، گیا، دربھنگا، مظفر پور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دربھنگا۔ لہریہ سرائے دربھنگا میں یہ تشریف لائے تھے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عظیم آباد، دہلی، کولکاتہ، لکھنؤ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عظیم آباد۔ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عظیم آباد میں ہوئی۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی آپ کے اس کتاب میں شامل ہے؟ ہندو مسلمان، گزرا ہوا زمانہ، ریا، اسباب بغاوت ہند۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی ریا۔ جی سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ خوشگوار، سنگین، معتدل، مناسب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سنگین۔ گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ نصاب میں شامل افسانہ جس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ، اس کے افسانہ نگار کون ہیں؟ افسانہ لکھنے والے کون ہیں؟ جی نگار عظیم، قمر جہاں، پریم چند، سہیل عظیم آبادی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی قمر جہاں۔ یہ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 ہے، ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ جمہوری دور، برٹش دور، سنہرا دور، غلامی دور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی ہندوستان میں گپت عہد کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8 ہے، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1836، 1835، 1838، 1837۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی 1836 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ جی سوال نمبر 9 دیکھیں۔ سوال نمبر 9 کیا ہے؟ سوال نمبر 9 ہے، بال وگیان کانگریس 2008 میں بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ بھارت بولیں، ہندوستان بولیں یا اسی طریقے سے آپ انڈیا بولیں، بات برابر ہے۔ دیکھیے کہاں کہاں کا آپشن دیا گیا ہے، شملہ، دیما پور، وشاکھاپٹنم، پونا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی دیما پور میں منعقد ہوا۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے، زیر نصاب مصحفی کی مثنوی کا عنوان بتائیے۔ آغاز داستان،
زین الملوک، گلزار نسیم، جذبہ عشق، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، جذبہ عشق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے یہ اردو قواعد کا سوال ہے، جو نام رشتہ کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف، کنیت، لقب، خطاب، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کنیت۔ عرف بولتے ہیں جیسے للو، منٹو، چنٹو، ہے نا، یہ عرف کی مثال میں آ جائے گی۔ کنیت جس کا تعلق رشتے کی بنا پر ہو، جیسے ابن مریم، ابو القاسم، ابن علی، ہے نا۔ لقب جیسے شیر بہار، ٹھیک ہے، اور خطاب جیسے سر، اسی طریقے سے اور بھی دیگر مثالیں ہیں خطاب کی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں عرف کی پہچان کون سی ہے؟ حافظ، خان بہادر، پدر ملت، للو، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یعنی للو، یہ عرف کی مثال ہے، یہ عرفی نام ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 کیا ہے؟ اس میں نقرہ کی پہچان کیجیے۔ احمد، پٹنہ، دریا، دہلی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی دریا۔ دریا یہ عام ہے، اس میں نقرہ کا دوسرا نام ہے، اس میں عام۔ دریا جب آدمی کو کہا جائے گا تو اس سے کون سی دریا مراد لیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب تک کہ متعین نہ کیا جائے کہ اس سے وہ دریا مراد ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس میں نقرہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14، اس میں اعلیٰ کی پہچان کیجیے۔ جھاڑو، گرم، بازار، برائی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی جھاڑو۔ جھاڑو اس میں اعلیٰ اس طور پر ہے کہ ایک آلہ ہے صفائی کے لیے، کیا ہے؟ صفائی کے لیے ایک آلہ ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15، فعل ماضی قریب کی پہچان کیجیے۔ وہ آیا، وہ آتا ہے، وہ آیا ہے، وہ آئے گا، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، وہ آیا ہے۔ وہ آیا یہ آپ کو فعل ماضی مطلق کی مثال ہو گئی، اور وہ آتا ہے فعل ماضی بعید کی مثال ہو جائے گا، اور وہ آئے گا یہ مستقبل کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع، مطلع، تشبیب، حسن مطلع، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17، غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 1799، 1798، 1797، 1800، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی 1797۔ جس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 کیا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کون ہے؟ زہر عشق، سر البیان، قدم راؤ، پیدم راؤ، فریب عشق، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، قدم راؤ، پیدم راؤ۔ جس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19، سوال نمبر 19 ہے سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تنکوں کا سہارا، ڈھائن، چار چہرے، درپن، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 4 چہرے۔ اس کے بعد دیکھیں ندا فاضلی کا انتقال کب ہوا؟ 2007، 2008، 2009، ان میں سے کوئی نہیں، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ ان کا انتقال ہوا ہے آپ کو 2016 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 2016 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 21، نظم خراں ڈنر کے شاعر کون ہیں؟ سید محمد کاظمی، سید محمد جعفری، سید محمد ہاشمی، سید محمد کیفی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، سید محمد جعفری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ نظام الحق، عطاء الحق، شرف الحق، رضی الحق، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی سید عطاء الحق۔ یہ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام کیا ہے؟ جنون جہاں، جنون وفا، جنون نہا، جنون بے وفا، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی جنون وفا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ رومانی، نفسیاتی، سماجی، جاسوسی،
یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سماجی۔ کیسے افسانہ ہے، کس طرح کا افسانہ؟ سماجی افسانہ ہے۔ جس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سورت کا گھوڑا کس نے لکھا ہے؟ پنّا لال پٹیل، ویکوم محمد بشیر، اس کے بعد اننت مورتی، ہری موہن جھا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی اننت مورتی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 26 ہے، غالباً احمد ذہین لڑکا، اس جملہ میں ذہین کیا ہے؟ فعل، فاعل، صفت، موصوف۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی صفت۔ ذہین لڑکا ہے، لڑکا یہ ہو جائے گا موصوف، اور ذہین ہونا، غیر ذہین ہونا یہ کیا ہے؟ صفت کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل کی مثالوں میں عرف کون ہے؟ غالب، علامہ، ابوالقاسم، شیخو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی شیخو۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابن مریم کس کی مثال ہے؟ خطاب، عرف، تخلص، کنیت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی کنیت۔ سوال نمبر 29 دیکھیں، سوال نمبر 29 ہے، جو کلمہ اپنا معنی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر نہ بتا سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، فعل، حرف، ظرف۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی حرف۔ حرف ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اسم اور کلمے کا۔ درجہ ذیل اسم صفت کو چنیے۔ احمد، نیک، شیراز، درخت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نیک۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 31، سوال نمبر 31 ہے، مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر مصحفی کی پیدائش ہوئی؟ 1748، 1750، 1747، 1749۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1748 عیسوی۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 32 کیا ہے؟ سوال نمبر 32 ہے، ظفر گورکھپوری کی پیدائش یو پی کے کس شہر میں ہوئی؟ لکھنؤ، بارہ بنکی، بستی، گورکھپور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی۔ سوال کے اندر ہی جواب پوشیدہ، ظفر گورکھپوری ہے نا۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم حمد خدائے عز و جل کس نے لکھی ہے؟ شوق لکھنوی، ندا فاضلی، شبنم کمالی، جگن ناتھ آزاد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی شبنم کمالی۔ انہوں نے حمد خدائے عز و جل لکھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 34 ہے، نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ خدا کی تعریف، اولیاء کرام کی تعریف، رسول کی تعریف، بادشاہ کی تعریف۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی خدا کی تعریف حمد میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 35 ہے، اردو شاعری میں مبارک حسین کے استاد کون تھے؟ مبارک حسین کے استاد کون تھے؟ داغ دہلوی، مصحفی، آتش لکھنوی، ذوق۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی داغ دہلوی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ لقب، تخلص، خطاب، ردیف۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی تخلص۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عرفان صدیقی بنیادی طور پر خالی جگہ کے شاعر ہیں، جملہ مکمل کیجیے۔ غزل، نظم، مرثیہ، نعت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی غزل۔ عرفان صدیقی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، بنیادی طور پر خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے؟ غزل کے شاعر ہیں۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جدید کی ضد کیا ہے؟ ضد بولتے ہیں الٹا کو، نئی، پرانی، قدیم، بعید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قدیم۔ جدید کے معنی آتے ہیں نیا کے، اور قدیم کے آتے ہیں معنی پرانا کے۔ اس کے بعد دیکھیں باب کی جمع لکھیے، بابو، ابواب، بابیں، ابیات۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی ابواب۔ باب کی جمع کیا ہوگی؟ ابواب۔ باب کے معنی آتے ہیں دروازہ۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 40، کیا اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے؟ اس میں معرفہ کا دوسرا نام ہے، اس میں خاص یاد رکھنا ہے، کتاب، دریا، احمد، لڑکا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی
کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ کی پہچان کتاب، یعنی کتاب نہیں ہوگا اس لیے کہ کتاب عام ہے، دریا بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ دریا بھی عام ہے، لڑکا بھی عام ہے۔ رہی بات احمد کی، تو احمد ہو جائے گا خاص، اس لیے رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 41 کیا ہے؟ جس نظم میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت، قصیدہ، حمد، منقبت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی قصیدہ۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ مردف، غیر مردف، آزاد، معرہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی غیر مردف کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ ذوق، سر سید احمد خان، غالب، مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی غالب۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے پرویز شاہدی کے والد کا نام کیا تھا؟ سید احمد حسین، سید محمد محسن، سید تبارک حسین، سید حسین احمد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر سید احمد حسین۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 45 کیا ہے؟ سوال نمبر 45 ہے دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال میں پہنچی؟ غواصی، ولی دکنی، قطب، قلی قطب شاہ، سودا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی ولی دکنی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مبارک حسین کے والد کا نام بتائیے؟ فدا حسین، احمد حسین، مظہر الحق حسین، فدا حسین، وامق۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی فدا حسین وامق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شبنم کے کمالی بہار کے کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ سمستی پور، سیتا مڑھی، دربھنگا، مظفر پور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی سیتا مڑھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پشاور، اسلام آباد، کراچی، لاہور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی پشاور۔ یہ پشاور ابھی کہاں واقع ہے؟ پاکستان میں واقع ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ظفر گورکھپوری کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے بھی ہے، اس کا نام بتائیے؟ دوریاں، تنہائیاں، سچائیاں، کرم فرمائیاں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی سچائیاں۔ نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ گنگا پرساد کول، رام پرساد کول، کرشنا پرساد کول، رام جی پرساد کول۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی گنگا پرساد کول۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میں جاؤں گا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی ناتمام، فعل مستقبل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی فعل مستقبل۔ میں جاؤں گا بھی نہیں، بعد میں، اور جو کام بعد میں ہونے والا اس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، فعل مستقبل سے ہوتا ہے یعنی آئندہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ ارجن کس زبان میں ہے؟ آسامی، بنگلہ، تیلگو، کنڑ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی بنگلہ۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 53 کیا ہے؟ خالی صندوق کس نے لکھی ہے؟ اندرا گوسوامی، ہری موہن جھا، پننا لال پٹیل، اننت مورتی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر اندرا گوسوامی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بارش کی ایک صبح کس کی تخلیق ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ امرتا پڑیتم، سیتا کانت مہاپاترا، ششندر شرما، کے سچیدانند۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی ششندر شرما۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 55 ہے افسانہ انگریزی بابو۔ انگریزی یا بابو بھی کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے، انگریزی یا بابو کس زبان میں ہے؟ پنجابی، میتھلی، مراٹھی، ملیالم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی میتھلی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ اعلیٰ طبقہ، تاجر، کمزور طبقہ، خوشحال طبقہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی کمزور طبقہ کے مسائل کو انہوں نے اپنی نظموں میں کیا کیا ہے؟ ابھارا ہے، ابھارنے کی کوشش کی ہے۔
جی اس کے بعد دیکھیں مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر مبارک عظیم آبادی کا انتقال ہوا، بتانا ہے آپ لوگوں کو۔ 1958، 1957، 1956، 1959۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی 1958 عیسوی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مصحفی کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال میں ہوا۔ 1826، 1825، 1824، 1823۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1824 عیسوی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا، انور مہدی، مہدی رضوی، سید مہدی، مہدی حسن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی مہدی حسن۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 60 ہے جو کہ آخری سوال ہے۔ جگن ناتھ آزاد کیا تھے، شاعر، ناقد، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی شاعر۔ ناقد بولتے تنقید لکھنے والوں کو، ڈرامہ نگار بولتے ڈرامہ لکھنے والوں کو، اور افسانہ نگار بولتے ہیں افسانہ لکھنے والوں کو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔